اب سنیے میدان عمل، میری ایک نظم ہے۔ پانی برسا بادل ہے سبب، طوفان اٹھا جنگل ہے سبب، جنگل کا سبب مٹی پانی، مٹی پانی گیسز منرل، گیسز منرل قدرت ہے سبب، قدرت کا سبب ہم سب کا رب۔ گویا کہ یہ سارا عالم اسباب کی ڈوری سے ہے بندھا، گویا کہ یہ سارا عالم اسباب کی ڈوری سے ہے بندھا، جس ڈوری کا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے۔ گویا کہ یہ سارا عالم اسباب کی ڈوری سے ہے بندھا، جس ڈوری کا ایک مالک ہے جو سارے جہاں کا خالق ہے۔ یہ بات سبھی نبیوں نے کہا، قرآن نے کہا، توراہ نے کہا، انجیل نے اور ویدا نے کہا، پر آج یہ ساری دنیا میں نفرت کے شعلے کیوں بھڑکے؟ یہ آگ لگائی ہے کس نے؟ پر آج یہ شعلے نفرت کے دنیا میں آخر کیوں بھڑکے؟ یہ آگ لگائی ہے کس نے؟ ذات و مذہب، فرقہ مسلک، حتیٰ کہ عقیدوں پہ جھگڑے، یہ خاک اڑائی ہے کس نے؟ یہ راہ دکھائی ہے کس نے؟ یہ دین پیمبر یوں لائے، انسان اسے لے کر جائے گلیوں کوچوں بازاروں میں، بے بس بے کس بیماروں میں، دہقانوں میں، دکھیاروں میں، لاعلمی کے اندھیاروں میں، پر حیف کے دین مقید ہے محرابوں اور دیواروں میں، مندر مسجد گرودواروں میں، وائس کے واز اور نعروں میں، ان کی تسبیح کے تاروں میں۔ مذہب مغلوب سیاست ہے، کردار و صداقت کچھ بھی نہیں۔ مذہب مغلوب سیاست ہے، کردار و صداقت کچھ بھی نہیں۔ ترکیب عبادت پہ جھگڑے، تکریم عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ مذہب مغلوب سیاست ہے، کردار و صداقت کچھ بھی نہیں۔ ترکیب عبادت پہ جھگڑے، تکریم عبادت کچھ بھی نہیں۔ اقوال پیمبر یاد رہے، افعال پیمبر بھول گئے۔ اقوال پیمبر یاد رہے، افعال پیمبر بھول گئے۔ منقول عبادت یاد رہا، مقصود عبادت بھول گئے۔ منقول عبادت یاد رہا، مقصود عبادت بھول گئے۔ خوشنود یہ حق سجدہ سمجھے اور حق کی اطاعت بھول گئے۔ خوشنود یہ حق سجدہ سمجھے اور حق کی اطاعت بھول گئے۔ جو فعل و عمل سے ظاہر ہو وہ عشق و عبادت بھول گئے۔ جو فعل و عمل سے ظاہر ہو وہ عشق و عبادت بھول گئے۔ ہم بھول گئے کہ یہ عالم اسباب کی ڈوری سے ہے بندھا۔ ہم بھول گئے کہ یہ عالم اسباب کی ڈوری سے ہے بندھا۔ جب خون پسینے کی صورت گرتا ہے زمیں کے دامن پہ، لیتی ہیں فضائیں انگڑائیں، سبزے موتی چھلکاتے ہیں، تب پیٹ کو روٹی ملتی ہے، بے چین سکون پا جاتے ہیں۔ جب خون پسینے کی صورت گرتا ہے زمیں کے دامن پہ، لیتی ہیں فضائیں انگڑائیں، سبزے موتی چھلکاتے ہیں، تب پیٹ کو روٹی ملتی ہے، بے چین سکون پا جاتے ہیں۔ مزدور مشینوں میں پس کر جب درد کے آنسو پی پی کر آرام و آسائش کے سامان انسان کو مہیا کرتے ہیں، تب چھت پہ چاند اترتا ہے، پھر تارے گیت سناتے ہیں۔ تب چھت پہ چاند اترتا ہے، پھر تارے گیت سناتے ہیں۔ جب ذہن و عقل کی قندیلیں، تحقیق و تجسس کی نظریں قدرت سے تکلم کرتی ہیں، کچھ راز عیاں یوں ہوتے ہیں، جینا آساں ہو جاتا ہے۔ تکمیل حکم ربانی، تعمیل جہان سبحانی کی سمت بنی آدم کے قدم آگے اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے کہا گیا ہے کہ اسلام نے جو ہے علم پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف علم پہ زور نہیں دیا ہے، ہم نے پوری طرح سے دھیان نہیں دیا ہے۔ اسلام میں اور قرآن میں علم کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کہی گئی ہے۔ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ سمندر، یہ دریا، ان کو دیکھو، ان پہ غور کرو، ان میں تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں۔
اس کے معنی یہ ہے کہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کہی جا رہی ہے. آپ 3 منٹ وقت نکالیے گا کبھی مشاعرے کے بعد اور گوگل کیجئے گا کہ دنیا کے ملک اپنا GDP کا کتنا پرسنٹ ریسرچ پہ اسپینڈ کرتے ہیں, تو آپ کے سامنے جو فگر آئے گی وہ آپ کو چونکا دے گی. یہاں پہ بات اسی کہی گئی ہے کہ جب ذہن و عقل کی قندیلیں, تحقیق و تجسس کی نظریں قدرت سے تکلم کرتی ہیں, کچھ راز عیاں یوں ہوتے ہیں, جینا آساں ہو جاتا ہے, تعمیل حکم ربانی تکمیل جہان سبحانی کی سمت بنی آدم کے قدم آگے اور آگے بڑھتے ہیں. وہ ایک مشن جو خالق نے آدم کے جنوں کو سونپا تھا, جس کار جہاں سازی کے لیے شاید کہ فرشتوں کے سجدے درکار نہ تھے, تیار نہ تھے, اس کار جہاں سازی کے لیے ایک عزم مصمم لازم تھا. اس کار جہاں سازی کے لیے ایک عزم مصمم لازم تھا. گفتار کی حاجت پیش نہ تھی, کردار معظم لازم تھا. جو زیر اثر فطرت کو کرے, خالق کو وہ خادم لازم تھا. جو زیر اثر فطرت کو کرے, خالق کو وہ خادم لازم تھا. 4 مصرے الگ سے پڑھتا ہوں کہ اس نے غبار خاک کو ارض و سما کیا. یہ بات کہی جاتی ہے, بگ بینگ تھیوری بھی یہی کہتی ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ غبار خاک سے زمین اور آسمان بنے, ان کو 2 حصوں میں. اس نے غبار خاک کو ارض و سما کیا, کچھ نقش رونما کیے, کچھ کو نہا کیا. در پردہ چشمے یار کے کچھ خواب تھے کہ یوں جنت کے گنہگار کو شاہ جہاں کیا. جنت کے گنہگار کو اس لیے کہا ہے کہ اس کار جہاں سازی کے لیے ایک عزم مصمم لازم تھا. جو زیر اثر فطرت کو کرے, خالق کو وہ خادم لازم تھا. وہ خالق جب خدمت سے اپنی خلقت کو سج دیتا ہے, رنگوں پہ رنگ چڑھاتا ہے, دنیا کو نئی دھج دیتا ہے. جو عہد کیا تھا خالق سے وہ عہد وفا ہو جاتا ہے. آدم انسان ہو جاتے ہیں, جینا آساں ہو جاتا ہے. پھر چاند ستارے اور بادل, مٹی پانی گیسز منرل اسباب, یہ سارے کہتے ہیں تخلیق نہیں تحریک ہے. یہ دنیا ہے میدان عمل.